क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हा कैसा होता होगा जब इंसान की सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुकने लगती हैं और दुनिया की आवाज़ें मध्यम होने लगती हैं और आंखों के सामने जिंदगी की सारी कहानी गुजरने लगती है। वो लम्हा जब इंसान इस दुनिया में मौजूद होता है मगर उसकी रूह दूसरी दुनिया की दहलीज पर खड़ी होती है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि मौत से चंद लम्हे पहले इंसान क्या देखता है? क्या वो अपने घर वालों को देखता है या वो ऐसे मनाजिर देखता है जो इस दुनिया के नहीं होते? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, ये हर इंसान की तकदीर से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि एक दिन ये लम्हा हम सब पर आने वाला है। एक दिन ये सांसें रुक जाएंगी, एक दिन ये आंखें बंद हो जाएंगी और एक दिन हम इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। मगर इससे पहले एक लम्हा आता है, एक ऐसा लम्हा जो पूरी जिंदगी का खुलासा बन जाता है। इंसान की जिंदगी अजीब है। हम सुबह उठते हैं, दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं, ख्वाब देखते हैं और समझते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है। हम सोचते हैं अभी तो जवानी है, अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी तो बहुत काम करने हैं। मगर वक्त बहुत खामोशी से गुजर जाता है। दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं और फिर एक दिन इंसान को अचानक एहसास होता है कि जिंदगी तो बहुत तेज़ी से गुजर गई। इसीलिए हकीम लोग कहा करते थे, इंसान की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो मौत को बहुत दूर समझता है। हालांकि मौत कभी दूर नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ चल रही होती है। हम जहाँ भी जाते हैं मौत हमारे साथ होती है, हम जहाँ भी बैठते हैं मौत हमें देख रही होती है और जब वक्त आ जाता है तो वो हमें खामोशी से अपने साथ ले जाती है। मगर सवाल ये है, जब वो लम्हा आता है तो इंसान क्या देखता है? क्या उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा होता है या कोई और मंजर भी होता है? इस्लाम हमें बताता है कि मौत सिर्फ एक इख्तिताम नहीं, मौत एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा जो इस दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ खुलता है। और जब ये दरवाज़ा खुलने लगता है तो इंसान ऐसी चीज़ें देखने लगता है जो आम आंखों से नज़र नहीं आती। इसलिए बहुत से लोग जो मौत के करीब पहुँचे उन्होंने अजीब बातें बयान की। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने रोशनी देखी, कुछ ने कहा उन्होंने ऐसे चेहरे देखे जो इस दुनिया के नहीं थे, और कुछ लोगों ने कहा उन्होंने ऐसी खुशबू महसूस की जो कभी पहले महसूस नहीं हुई। मगर इस्लाम इस राज को बहुत वाज़े अंदाज में बयान करता है। जब इंसान की मौत करीब आती है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके पास आते हैं। ये वो लम्हा होता है जब दुनिया और आखिरत के दरमियान पर्दा हटने लगता है। कुरान हमें बताता है कि मौत के वक्त इंसान की रूह निकाली जाती है और ये लम्हा हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ये लम्हा सुकून का होता है और कुछ लोगों के लिए ये लम्हा इंतहाई मुश्किल होता है। जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं, जो अपने रब को याद करते हैं, जो नेकी की ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए मौत का लम्हा एक मुलाकात की तरह होता है, जैसे कोई मुसाफिर लंबे सफ़र के बाद अपने घर पहुँच रहा हो। ऐसे लोगों के पास फरिश्ते आते हैं और वो उन्हें खुशखबरी देते हैं। वो कहते हैं डरो नहीं, गम न करो, तुम्हारे लिए वो जन्नत तैयार है जिसका तुमसे वादा किया गया था। सोचें कितना खूबसूरत लम्हा होगा जब इंसान दुनिया छोड़ रहा होगा मगर फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी दे रहे होंगे और उसका दिल खौफ से नहीं बल्कि सुकून से भर जाएगा। मगर हर इंसान की कहानी ऐसी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह से दूर गुजार दी, जिन्होंने जुल्म किया, गुनाह किए और कभी अपने रब की तरफ पलट कर नहीं देखा। ऐसे लोगों के लिए मौत का लम्हा आसान नहीं होता। जब वो लम्हा आता है तो उनके चेहरे पर खौफ आ जाता है, उनकी आंखों में घबराहट आ जाती है और वो ऐसी चीज़ें देखने लगते हैं जो दूसरों को नज़र नहीं आती। इसीलिए बाज़ औक़ात मरने वाले के चेहरे पर अजीब कैफियत होती है, कभी सुकून और कभी शदीद खौफ, क्योंकि उस वक्त वो ऐसी हकीकत देख रहा होता है जो बाकी लोगों के लिए अभी पोशीदा है। और यही वो लम्हा है जब इंसान को अपनी ज़िंदगी की हकीकत समझ आती है। उसे याद आता है वो नमाज़ें जो उसने छोड़ दी, वो दुआएं जो उसने कभी नहीं मांगी, वो नेकियां जो वो कर सकता था मगर उसने नहीं की। उसे याद आते हैं वो लोग जिनके दिल उसने तोड़े, वो जुल्म जो उसने किए और वो वक्त जो उसने ज़ाया कर दिया। मगर अफसोस इस लम्हे वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। इसीलिए दाना लोग हमेशा कहा करते थे, मौत से पहले मौत को याद करो, क्योंकि जो इंसान मौत को याद रखता है वो अपनी ज़िंदगी बदल लेता है, वो अपनी तरजीहात बदल लेता है। वो समझ जाता है कि असल कामयाबी दौलत नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा है। और यही वो सबक है जो हमें सिखाया हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मौत को याद करते थे और सहाबा को भी नसीहत फरमाते थे कि मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि मौत को याद करना दिल को नरम कर देता है, इंसान को हकीकत दिखा देता है और इंसान को अपने रब के करीब ले आता है। सोचें अगर हमें आज ये मालूम हो जाए कि हमारी ज़िंदगी के सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, तो क्या हम वैसे ही ज़िंदगी गुजारेंगे? क्या हम वैसे ही वक्त ज़ाया करेंगे? क्या हम वैसे ही गुनाहों में मशगूल रहेंगे? नहीं, हम फ़ौरन बदल जाएंगे। हम फ़ौरन अल्लाह को याद करने लगेंगे, हम फ़ौरन दुआ करने लगेंगे, हम फ़ौरन अपने रब के करीब आने की कोशिश करेंगे।
مگر سوال یہ ہے، ہم یہ تبدیلی آج کیوں نہیں لاتے؟ کیوں ہم اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب وقت ختم ہو چکا ہوگا؟ زندگی کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم موت کب آئے گی، مگر یہ ضرور معلوم ہے کہ موت ضرور آئے گی، اور جب وہ لمحہ آئے گا تو انسان کی آنکھوں کے سامنے وہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی جسے وہ ساری زندگی نظر انداز کرتا رہا۔ اور اگلے حصے میں ہم اس راز کو مزید گہرائی سے سمجھیں گے۔ ہم جانیں گے کہ جب روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو انسان کیا محسوس کرتا ہے، اور فرشتے اس کے پاس کیسے آتے ہیں۔ وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے جب دنیا کی آخری سانس لی جاتی ہے اور آخرت کا پہلا دروازہ کھلتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو زندگی کے آخری لمحوں میں ہو؟ اس کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی ہوں، آنکھیں آدھی بند ہوں اور چہرے پر عجیب سی کیفیت ہو، کبھی سکون، کبھی بے چینی، اور کبھی ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہو، مگر کمرے میں تو کوئی نہیں ہوتا۔ گھر والے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ڈاکٹر موجود ہوتا ہے، رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، لیکن مرنے والا کسی اور طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس لمحے انسان کی آنکھیں صرف اس دنیا کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، بلکہ آخرت کا پردہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان کی موت قریب آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی طاقت کم ہونے لگتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، سانس بھاری ہو جاتی ہے، اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے جسم سے توانائی نکل رہی ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح آہستہ آہستہ جسم سے الگ ہونے لگتی ہے، اور اسی وقت اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، یہ منظر ہر انسان کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ انسان اللہ کا نیک بندہ ہو، اگر اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد کیا ہو، اگر اس نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہو، تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ فرشتے مرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آؤ۔ سوچیں کتنا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ انسان دنیا چھوڑ رہا ہوگا، مگر فرشتے اسے خوشخبری دے رہے ہوں گے۔ اس وقت مرنے والے کو ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے چہرے پر اطمینان آ جاتا ہے، دل کی بے چینی ختم ہونے لگتی ہے اور اس کی روح آہستہ آہستہ جسم سے نکلنے لگتی ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نیک انسان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشک کے منہ سے آسانی سے نکل آتا ہے۔ کوئی تکلیف نہیں، کوئی سختی نہیں، صرف سکون، صرف آرام، اور صرف ایک احساس کہ اب وہ اپنے رب کے قریب جا رہا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے چہرے موت کے وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ کوئی خوبصورت منظر دیکھ رہے ہوں، جیسے ان کے سامنے کوئی خوشخبری ہو، کیونکہ اس لمحے وہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جنت کی خوشبو محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ یقین آ جاتا ہے کہ اب ان کا سفر ختم ہونے والا ہے اور اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ مگر افسوس، ہر انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر انسان نے اپنی زندگی میں ظلم کیا ہو، گناہوں میں ڈوبا رہا ہو اور اللہ کو بھلا دیا ہو، تو موت کا لمحہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ جب اس کی روح نکلنے لگتی ہے تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سخت ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سخت کپڑا ہوتا ہے اور ان کے چہروں پر سختی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ناپاک روح، اللہ کے غضب کی طرف نکل آؤ۔ سوچیں وہ لمحہ کتنا خوفناک ہوگا جب انسان دنیا چھوڑ رہا ہو اور اسے یہ خبر ملے کہ اس کے لیے آسانی نہیں۔ اسی لیے بعض اوقات مرنے والے کے چہرے پر شدید خوف ہوتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، آنکھیں کھول کر کسی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور ہاتھ ہلانے لگتا ہے۔ گھر والے سمجھ نہیں پاتے کہ اسے کیا ہو رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو اپنی زندگی کے سارے فیصلے یاد آنے لگتے ہیں، وہ دن یاد آتے ہیں جب اسے نماز پڑھنی چاہیے تھی مگر اس نے نہیں پڑھی، وہ لمحے یاد آتے ہیں جب اسے کسی کی مدد کرنی چاہیے تھی مگر اس نے منہ موڑ لیا، وہ گناہ یاد آتے ہیں جو اس نے تنہائی میں کیے تھے، اور اب ان سب چیزوں کا حساب سامنے آنے والا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت کو بہت سنجیدگی سے یاد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت، کیونکہ جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچنے لگتا ہے، وہ دل کو صاف کرنے لگتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے لگتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ چند لمحے نکال کر یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرا دل صاف ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق نہیں مارا؟ کیا میں نے اللہ سے معافی مانگی؟ اگر انسان سچائی سے یہ سوال خود سے پوچھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے،
کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہماری آخری سانس کب آئے گی۔ کبھی کبھی انسان صبح اٹھتا ہے اور شام تک دنیا چھوڑ دیتا ہے، کبھی کوئی نوجوان اچانک اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور کبھی ایک صحت مند انسان اچانک موت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ موت کبھی اطلاع دے کر نہیں آتی، وہ خاموشی سے آتی ہے، اور جب آتی ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ نہ ڈاکٹر روک سکتے ہیں، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ رشتہ دار کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت صرف انسان اور اس کے اعمال ہوتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو پہلی بار محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کتنی عارضی تھی۔ وہ گھر جس لیے اس نے زندگی لگا دی، وہ دولت جس کے لیے اس نے راتیں جاگ کر کام کیا، وہ شہرت جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، سب پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان اکیلا سفر پر نکل جاتا ہے۔ مگر اس کہانی کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ بہت حیران کن ہے، کیونکہ جب انسان موت کے قریب پہنچتا ہے تو بعض اوقات اسے ایسے لوگ نظر آنے لگتے ہیں جو اس دنیا سے پہلے جا چکے ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے کسی عزیز کو دیکھتا ہے، اور کبھی وہ کسی نورانی ہستی کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب انسان موت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کیوں ایک خاص سمت میں رک جاتی ہیں؟ کبھی وہ کسی خالی جگہ کو دیکھنے لگتا ہے، کبھی مسکرانے لگتا ہے، اور کبھی اچانک خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ گھر والے حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کس کو دیکھ رہا ہے، یہ کس سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ مگر حقیقت یہ ہے، اس لمحے وہ اس دنیا کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ ایک اور دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ایک ایسی دنیا جس کا پردہ عام انسانوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جب تک انسان زندہ ہے وہ پردہ نہیں اٹھتا۔ ہم صرف اسی دنیا کو دیکھتے ہیں، ہماری آنکھیں صرف وہی دیکھ سکتی ہیں جو اللہ نے اس دنیا میں دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ مگر موت کے لمحے یہ پردہ آہستہ آہستہ اٹھنے لگتا ہے، اور اسی لیے مرنے والا وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب انسان کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تو اس کے سامنے فرشتے آ جاتے ہیں۔ نیک انسان کے لیے یہ منظر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ فرشتے نور سے بھرے ہوتے ہیں، ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مرنے والے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں جیسے کوئی مہربان مہمان کسی عزیز کے پاس آ کر بیٹھتا ہے۔ وہ اسے ڈراتے نہیں، وہ اسے خوفزدہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اسے تسلی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، غم نہ کرو، تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ انسان دنیا چھوڑ رہا ہوگا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کا رب اس سے ناراض نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اسی لیے بعض نیک لوگوں کے بارے میں روایت ہے کہ جب ان کی موت قریب آئی تو ان کے چہروں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہوں، جیسے ان کے سامنے کوئی محبوب ہستی کھڑی ہو، کیونکہ اس لمحے وہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جنت کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا کی کسی خوشبو جیسی نہیں ہوتی۔ مگر اگر انسان نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری ہو، اگر اس نے اللہ کو بھلا دیا ہو، تو منظر بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سخت ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سخت سخت کپڑا ہوتا ہے، اور ان کے انداز میں سختی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ناپاک روح، اللہ کے غضب کی طرف نکل آؤ۔ یہ الفاظ روح کو ہلا دیتے ہیں، اور اسی لیے ایسے انسان کے چہرے پر خوف آ جاتا ہے، آنکھوں میں گھبراہٹ آ جاتی ہے، اور وہ اس منظر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والا اچانک بے چین ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ ہلانے لگتا ہے، وہ کسی چیز کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔